بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد رب العزت ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ اگر حکم الہی ہوتا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برف سے کئی گنا زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی اور حضرت ابراہیم نبی پگھل جاتے، مگر دیکھیں کہ بردم کے آگے جو لفظ ہے سلامہ، کہ سلامتی کا باعث بن جا، یعنی اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ زیادہ بھی نہیں اور نارمل ہو جا، سلامتی کا باعث بن جا۔ اس لیے وہ اتنی بھی ٹھنڈی نہیں، بس نارمل ہو گئی وہ آگ، نہ گرم نہ ٹھنڈی، نارمل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آپ اس آیت کو اگر بخار کے لیے استعمال کرو گے تو بخار اتر جائے گا، اور میں نے اس کو اپنی معمولات میں رکھا ہے۔ جو بھی بخار کا مریض آتا ہے الحمدللہ اس آیت کو ہی استعمال کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو بخار کا مریض ہے، جس کا بخار نہیں اترتا ہے، آپ اس کی پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے 3 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کو 3 بار بیچ والا فقرہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، ساری آیت نہیں پڑھنی ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا نار و کونی بردم و سلامہ، یہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 بار پڑھ کر کے پھر آپ مریض کا نام لیں، اور نام لے کر کو آپ کو کہنا ہے کہ بحق محمد و آل محمد، اس کے بعد 3 بار درود پڑھیں، پھر آپ یہ آیت لکھ کر کے مریض کے گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ اس کو آپ آزما کر کے دیکھیے، چھوٹے بچوں کے لیے آپ آزمائیں، اور جو بھی آپ کے پاس بخار کی شکایت لے کے آئے اس کو آزمائیں۔ بس یقین ہونا چاہیے، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، انسان کا یقین ہو۔ اور یہ ایک ایسی معجزاتی آیت ہے، اس کے ایک چلہ کشی کا طریقہ ہے، کوئی عامل اگر اس طریقے سے اس کا چلہ کرے تو اس پر آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ قرآن تو سارا معجزہ ہے، مگر ہر آیت کا اپنا اپنا شان ہے، ہر آیت میں اپنا اپنا کمال ہے۔ اس پر بم اثر نہیں کرے گا، اس پر بندوق گولی اثر نہیں کرے گی، مگر یہ جو طریقہ ہے میں نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ لوگ اللہ کے کلام کو تماشا بنائیں گے، تماشا کریں گے، اور اس کو ناجائز بھی استعمال کریں گے، مگر ہے معجزہ، یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے یہ آیت مبارکہ۔ اور دوسرا جو عمل میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے، جس کو بیٹے کا اولاد نہیں ہوتا ہے، بیٹی 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 5 6 7 بیٹے تک ہو چکی ہیں، مگر بیٹے کا اولاد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے مرض کا قسم ہے، جس کو بانجھ پن اٹھرا کا مرض کہتے ہیں، جس کو بیٹے کی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ایک عمل ہے جو روحانی عمل ہے، کبھی بھی خطا نہیں کرتا ہے، انشاءاللہ بیٹے کی اولادی ہوگی۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ مشک، زعفران، عرق کے گلاب کی سیاہی بنا کر کے پھر ایک سفید کاغذ پر آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اعداد میں نہیں لکھنا ہے، یہ آپ کو حروف میں لکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ کو 7 بار لکھنا ہے علی، یا نہیں لکھنی ہے، خالی علی، اوپر سے جو آئین کی جو علامت ہے وہ دے دیں، نشانی دے دیں، علی علی علی، ایسے 7 بار علی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 6 بار بے ہی لکھنا ہے، بے ہی 6 بار، اس کو جو ہے وہ الٹی زیر ہے۔ 6 بار بے ہی لکھنے کے بعد آپ کو 6 بار حب لکھنا ہے، ہا جو ہے وہ گول ہا کے ساتھ حب 6 بار لکھیں، اور 6 بار آپ لین، لام یا نون یہ لفظ ہے، لین لکھنا ہے، اور 6 بار آپ کو اراہ لکھنا ہے، آخر میں جو ہے وہ الٹی ہا ہے، اراہ 6 بار لکھنا ہے، اور 3 بار آپ کو لکھنا ہے شراہ ین،
शराहयन, शराहयन। और एक बार आपको लिखना है शराही, उसके बाद आपको लिखना है अमीर अल मोमिनीन हाजल वही अल कुदूस अल कुदूस अल कुदूस। उसके बाद 6 बार आपको लहू लिखना है, लाम और हा को उल्टी पेश है लहू। और उसके बाद 6 बार आपको आह लिखना है, आह। ये जो आह है, ये इसमें जो है इमाम हुसैन की अस्सलातु वस्सलाम की शान पोशीदा है। आह 6 बार आपको उल्टी हा, वो जो गोल हा है उसे आह लिखनी है। उसके बाद आपको 222 लिखना है इस्लामी आदाद में, 2 2 2 3 बार 2 यानी 222। उसके बाद आपको सीन रा सर, ये लफ्ज़ लिखना है। बस ये लिख करके वो औरत के दाएं बाजू पर बांध दें इंशाअल्लाह ताला। अब जो भी हमल होगा बेटे का होगा, यकीनी बेटे का होगा। इसको आप करके देखें, इसमें बड़ा ही राज पोशीदा है। इसमें पंचतन पाक का और जनाब उम्मल बनीन और मौला अब्बास का शान पोशीदा है इस अजीमत में। कभी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं इसकी तफसीर आपको बताऊंगा। 7 बुज़ुर्गों का, 7 हस्तियों का इस अजीमत में शान पोशीदा है। पंचतन पाक का और जनाब उम्मल बनीन सलाम अलैहा का और मौला अब्बास का, 7 हस्तियों का शान पोशीदा है इस अजीमत में। उन 7 हस्तियों के सदक़े अल्लाह बेटे की औलाद देता है, याद रखना। इसको आप जिसको भी ज़रूरत हो आप उसको ये शेयर कर देना और दे देना, ये अल्लाह की रज़ा की खातर और सवाब की खातर। और अब जो मैं आपको चौथी चीज़ बताने वाला हूँ वो है ब्लड प्रेशर का एक तिलस्माती नुस्खा, इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है। आपको क्या करना है कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हो, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई के लिए आपको क्या करना है कि दाएं इस बाजू पर कोहनी से लेकर के कलाई तक, ठीक है, यहाँ से कोहनी से लेकर कलाई तक आपको आदाद लिखने हैं। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है 6, कोहनी से शुरू करना है 6। उसके बाद आपको लिखना है 3, उसके बाद आपको लिखना है 6, उसके बाद आपको लिखना है 6, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 8। ये आपको सब्ज़ मार्कर से लिखना है। और सुबह की आज़ान के वक्त इसको ताज़ा करना है, यानी इसके ऊपर जो है वो कलम फिराना है। और मगरब की आज़ान के वक्त भी सब्ज़ मार्कर से इसको ताज़ा करना है। बंदा खुद लिखे या दूसरा भी उस पर लिख सकता है। कोहनी से लेकर कलाई तक आपको ये आदाद लिखने। क्या लिखने? फिर सुने, 6 3 6 6 2 1 2 8। ये जब भी ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए फिर आपको 14 मासूमीन की न्याज देनी है और बच्चों में तकसीम करनी है। किसी भी बड़े को नहीं देनी है, ना खुद खानी है, बच्चों में तकसीम करनी है। ये था ब्लड प्रेशर हाई का नुस्खा। और इसी तरह ही ब्लड प्रेशर लो का जो नुस्खा है, फ़कत यही आदाद लिखने हैं, मगर एक जो अदद है उसको तब्दील करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 लिखना है। उधर क्या था? पहले 6 था, फिर 3 था। इधर आपको पहले 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 8। ये भी सब्ज़ मार्कर से। और सुबह शाम आज़ान के टाइम पर इस पर आप कलम जो है वो घुमाते रहें और उसको ताज़ा करते रहें। इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर लो की जो शिकायत है बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये आप अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आजकल ये मर्ज़ आम हो चुका है। ये एक सवाब है और जो सदका जारिया है। आप अपने दोस्तों को ये नुस्खा, और आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है वो आम है, अपने दोस्तों को ये नुस्खा आप मैसेज में लिख करके शेयर कर दें। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर करें, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अपने मैसेज में लिख करके अपने दोस्तों को ये नुस्खा ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद जो है कान बहने का इलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ नुस्खा है। इमाम ने फरमाया कि जिसका भी कान बहता हो और किसी भी इलाज से न रुकता हो, उससे जो किचरा निकलता हो, पानी निकलता हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पुराना पनीर लेकर उसको बारीक पीसें, बारीक पीस कर औरत के दूध में शामिल करके
اس کو آپ گرم کریں. گرم کرنے کے بعد پھر اس کو ٹھنڈا کر کے نارمل کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں. انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 بار کے بعد وہ کان بہنا بند ہو جائے گا، بالکل بند ہو جائے گا. یہ بھی میری مجربات میں سے ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں. اور چھٹا جو نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ عرق نساء کا انتہائی مجرب اور قیمتی نسخہ ہے. یہ بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میسیج میں شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک خطرناک مرض ہے. جینا، سونا، کھانا پینا آرام برباد کر دیتا ہے. جس کو بھی یہ مرض ہوتا ہے، اکثر یہ عورتوں کو ہوتا ہے اور یہ بائیں طرف ہوتا ہے. یہ کولے سے لے کر کے اور جو پاؤں تک درد ہوتا ہے ایک ہی طرف ہوتا ہے، یا تو دائیں طرف یا تو بائیں طرف، اکثر بائیں طرف ہوتا ہے. اور یہ اکثر مرض جو ہے وہ عورتوں کو ہوتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، حضور پاک کا نسخہ ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جس کو بھی عرق نساء کی شکایت ہو وہ دمبے کے گھٹنوں کا ڈھکن لے کر اس کو پگھلائے، پھر اس کے 3 حصے کرے. ایک حصہ پہلے دن، دوسرا دوسرے دن، تیسرا تیسرے دن. انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے وہ عرق نساء ختم ہو جائے گا. اور یہ میں 2 بار اپنی زندگی میں آزما چکا ہوں. انتہائی کامیاب نسخہ ہے، اور جس کو بھی میں نے بتایا ہے اس نے خطا نہیں کی ہے. یہ بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میسیج میں شیئر کریں، کیونکہ اکثر جو عرق نساء کا مرض ہے وہ بہت علاج کراتے ہیں پھر بھی شکایت رہ جاتی ہے. اس لیے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور ثواب کا کام ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ نسخہ میسیج میں شیئر کر دیں. عرق نساء کا جتنا پھیلے گا اتنا انسانیت کو فائدہ پہنچے گا. یہ میں آپ کو مولا کی خاطر ایک درخواست کر رہا ہوں، آپ دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں. اور اس کے بعد جو آخری عرض ہے کہ کافی جو میرے بہن بھائی ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ بابا جی آپ ہماری وائس نہیں سنتے، آپ ہمارے میسیج نہیں سنتے، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. دیکھیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روز دن میں 400 سے لے کر 500 تک میسیج اور وائس اور فون آتے ہیں. میں ایک ہوں. ایک وائس کے لیے، ایک میسیج کے لیے، ایک فون پڑھنے کے لیے 1 منٹ لگے، پھر بھی آپ اندازہ لگائیں 400-500 وائس یا میسیج یا فون میں کتنا ٹائم لگے گا. کیا اتنا وقت دن رات میں آتا ہے؟ آخر میں بھی انسان، میں نے اپنے آرام کا ٹائم بھی کافی کاٹ لیا ہے، میں نے ذکر کا ٹائم بھی کاٹ لیا ہے، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی مجھے وقت ملتا جاتا ہے میں آپ کو جوابات ارسال کرتا رہتا ہوں. دیکھیں کہ میں جتنی بھی ویڈیو بھیج چکا ہوں، میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے خفیہ اجازت لے لیں. میں نے اجازت دے دی ہے، اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو بھی پاک زہرا سلام علیہ کے دشمنوں پہ لعنت کرے، میرے ہر عمل کی اس کو اجازت ہے. اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں. دیکھیں، اس میں بھی جواب دینے میں ٹائم لگے گا. میری آپ کو اجازت ہے. بس میں آپ کو یہی کہتا ہوں، آپ پاک زہرا سلام علیہ کے قاتلوں پر، دشمنوں پر لعنت کرتے رہیں اور اس فقیر کا علمی خزانہ لوٹتے رہیں. یہی میرا ہتھیہ ہے. کتنے میسیج، وائس میرے بہن بھائیوں کے میرے پاس پڑے ہیں، بابا جی آپ انسان ہیں، آپ کو ضرورت ہوگی، ہم آپ کو کوئی ہدیہ دے دیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں، میرا جو ہدیہ ہے مجھے بی بی پاک سے لینا ہے، اور میں آپ کو یہ بی بی کی خاطر، اس کی رضامندی کی خاطر آپ کو دے رہا ہوں. اور کافی دوست پھر جو زیادہ وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھر میں استخارہ کرتا ہوں. ایک دوست تھا جو سید ہے، بزرگ ہے، مخاری سید، اس نے کہا بابا جی میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، مجھے اشارہ ملا ہے مولا کی طرف سے. پھر میں نے استخارہ کیا، بی بی پاک سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا محبت سے کچھ دے رہا ہے، کیا میں لوں؟ بی بی نے اجازت دے دی، پھر میں نے لے لیا. اس لیے میرے دوستو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. مولا کا قول ہے مومن سے ہی مانگے گا، مجھے ضرورت پڑی میں خود آپ سے مانگ لوں گا. اس لیے ایسی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس مجھے آپ کے ایک تو دعاؤں کی ضرورت ہے،
देखें मैं कितने दलाइल के साथ, कुरानी दलाइल के साथ, अहादीस के साथ, अक्ली दलाइल के साथ मौला की शान गिरामी, मौला की फजीलत, मौला की विलायत बयान करता हूँ, मगर हरामी फिर भी एतराज़ करता है, कमीना फिर भी कमीना रहेगा। क्योंकि ये मौला अली का नाजल बलागा में कौल है। मौला कहता है मैं मोमन के नाक पर तलवारें मारूं फिर भी मोमन मुझसे नफरत नहीं करेगा, और मैं मुनाफक के सामने सारे ख़जाने लुटा दूं फिर भी मुनाफक मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और ये रसूल ने फरमाया है, मौला का कौल नाजल बलागा में है। मेरे दोस्तों, मैं कितने भी दलाल पेश करूं, जो हरामी है वो इतराज़ ही करेगा, मुनाफक है वो इतराज़ ही करेगा, मोमन तो मोमन ही रहेगा ना। इसलिए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मैं आगे जा रहा हूँ, जाता रहूँगा, या कुत्ते भौंकते रहेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जा रहा हूँ आगे, मुझे जाना है, और मुझे ये भी परवाह नहीं है कोई मुझे मार दे, मुझे कत्ल कर दे, मुझ पे मुकदमा दाखिल कर दे। ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, मुकदमे भी हुए हैं, हमले भी हुए हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। कौन सा मुझे इस दुनिया में 2 बार आना है? ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, वो मैंने मौला के नाम कर दी है, और इंसानियत के नाम, मौला के चाहने वालों के नाम कर दी है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे जाना है एक दिन, और फिर लौट के नहीं आना है, फिर मौला के पास ही जाना है। इसलिए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, कोई भी मुझे इस बात के लिए डराए नहीं। जिसको जितना बकवास करनी है कर ले, मैं मौला की फ़ज़ाइल, मौला की शान गिरामी और मौला की विलायत बयान करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, जब तक मेरे सांसों में दम है। दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।